ایک یہ کویسچن کیا تھا کہ کیا طلاق کے علاوہ کچھ اور بھی ایسی چیزیں ہیں جن سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ تو بالکل ٹوٹ جاتا ہے، کچھ اور بھی اسباب ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ارتداد، یعنی عورت یا مرد میں سے کوئی ایک کوئی کفر اختیار کر لے، معاذ اللہ مرتد ہو جائے، کوئی ایسا عمل کر لے کہ جس سے وہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے، تو اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسرا مصاہرت ہے، اس سے حرمت پیدا ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر خدا نخواستہ سسر غلط نیت کے ساتھ بہو کو ہاتھ لگا دے، یا بہو سسر کو ہاتھ لگا دے، یا داماد ساس کو یا ساس داماد کو ہاتھ لگا دے، تو ان میاں بیوی کا رشتہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن یاد رکھیں کہ داماد اگر ساس کو ہاتھ لگائے یا ساس داماد کو، تو فوراً نکاح ختم ہو جاتا ہے، یعنی میاں بیوی کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ بہو سسر کو ہاتھ لگائے فوراً ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر سسر اپنی بہو کو غلط نیت سے ہاتھ لگائے تو اس میں نکاح اس وقت ٹوٹتا ہے جب شوہر بیوی کی تصدیق کر دے، یعنی شوہر یہ کہے کہ ہاں جو میری بیوی کہہ رہی ہے صحیح کہہ رہی ہے، تب نکاح ٹوٹے گا۔ اگر شوہر تصدیق نہیں کرتا کہ نہیں میں نہیں مانتا ہوں کہ میرے والد صاحب ایسے کرتے ہیں، نہ لڑکی کے پاس کوئی گواہ وغیرہ ہے، تو نکاح باقی رہے گا۔ لیکن بہرحال حرمت مصاہرت سے، یعنی اس طریقے سے ایک دوسرے کو بری نیت کے ساتھ چھونے سے نکاح ختم ہو جاتا ہے، اور یہ ایسی حرمت ہوتی ہے کہ پھر کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ایسی ایک ہے ایلا۔ ایلا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شوہر قسم کھا لے کہ میں 4 ماہ تک اپنی زوجہ کے قریب نہیں جاؤں گا۔ 4 ماہ، یا پھر ایسی قسم کھائے کہ دائمی طور پر ایسا ہو، مثلا کوئی معاذ اللہ قسم کھا لے کہ میں اپنے زوجہ سے 4 ماہ تک قربت نہیں کروں گا، یا میں کبھی قربت نہیں کروں گا۔ تو اگر یہ 4 ماہ کے اندر اندر قربت کر لیتا ہے تو یہ قسم ہوتی ہے، قسم ٹوٹ جائے گی، اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ لیکن اگر یہ 4 ماہ تک نہیں کرتا تو پھر نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اگر میاں بیوی کافی عرصہ دور رہے تو نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ ویسے نہیں ہوتا، قسم یہ جو ایلا ہے یہ قسم کھا کر دور ہوں گے تب ہوتا ہے 4 مہینے کے بعد۔ ویسے جو شوہر وغیرہ کمانے کے لیے باہر جاتے ہیں، 1 سال 2 سال 3 سال باہر رہتے ہیں، ان کے اس طرح جدا رہنے سے نکاح پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ باقاعدہ پہلے قسم کھائی ہو پھر اس کے بعد فرق پڑے گا۔ ایک اس طرح ہوتا ہے لعان کہلاتا ہے۔ لعان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شوہر بیوی پر زنا کی تہمت لگا دیتا ہے، مثلا اپنے بچے کا انکار کر دے، یا صراحتاً بیوی کو کہے کہ تم نے کوئی غلط کام کیا ہے کسی غیر مرد کے ساتھ۔ اور پھر وہ عورت اگر اس وقت تو یہ حکومت اسلامیہ نہیں ہے، نہ قاضیوں کا دور ہے، لیکن شرعی طور پہ حکم یہی ہے، قرآن میں موجود ہے کہ اگر یہ لڑکی جا کر قاضی صاحب سے کہتی کہ جی میرے شوہر نے الزام لگایا ہے، تو پہلے دونوں کو قاضی صاحب بلا کر اور عورت سے کہیں گے کہ بھئی آپ شوہر کے یہ مانتی ہیں؟ وہ کہے گی کہ نہیں میں الزام نہیں مانتی ہوں۔ تو تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ شوہر سے پوچھیں گے تمہارے پاس گواہ ہے اس کو ثابت کرنے کو؟ وہ کہے گا گواہ بھی نہیں ہے، لیکن الزام لگا چکا ہے۔ تو ان میں آپس میں لعان کروایا جائے گا، یعنی شوہر 4 مرتبہ گواہی دے گا اس بات کی کہ میں اپنے قول میں سچا ہوں، یوں کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے جو کچھ کہا میں سچا ہوں، اور 5ویں مرتبہ کہے گا کہ اگر میں اس بات میں جھوٹا ہوں تو مجھ پہ اللہ کی لعنت پڑ جائے۔ پھر لڑکی 4 مرتبہ کہے گی کہ یہ اپنے قول میں گواہی دیتی ہوں کہ اپنے قول میں جھوٹا ہے۔ پھر 5ویں مرتبہ کہے گی کہ اگر یہ اپنے قول میں سچا ہو تو مجھ پہ اللہ کا غضب نازل ہو جائے۔ اس کے بعد قاضی ان دونوں کے درمیان تفریق کروا دے گا۔ تو یہ چند اسباب ہیں جس کی بنا پر نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ ایک نے کہا کہ ان کا بچہ چھوٹا تھا، کسی وجہ سے بیمار ہوا تو اسے کسی شخص کا خون بلڈ چڑھایا گیا، اب یہ نہیں معلوم کہ وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم، تو کیا حکم شرع ہوگا؟